عظمت کا تاج۔ کرسٹوفر نے فیصلہ کیا دادی سے ملنے جانے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ اونچی تعلیم کے لیے شہر جاتا، اسے یہ علم نہیں تھا کہ ماضی بھی روبرو ہونے والا ہے۔ دادی اماں، کرس، تم سے مل کر اچھا لگا۔ آپ کو علم ہے دادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ کرسٹوفر کی دادی اماں بھی مختلف نہ تھی۔ وہ اسے بہت لاڈ پیار کرتی، اسے کھانا کھلاتی اور اس کا پیٹ بھر دیتی، اور یہ بھی کہتی رہتی کہ وہ کتنا کمزور اور پیلا لگ رہا ہے۔ میرا پیٹ بہت بھر گیا ہے دادی اماں، آپ نے مجھے بہت زیادہ کھانا کھلا دیا ہے۔ میں تو امید کر رہی تھی کہ تم اور کھاؤ گے۔ دادی اماں، وہ پینٹنگ جو وہاں لگی ہوئی ہے وہ کوئی واقعہ بیان کر رہی ہے۔ یہ تمہارے گھرانے کی وراثت ہے جو ایک پشت سے دوسری پشت تک دی جاتی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے پاس بھی ہوگی۔ کیا دادی اماں سچ مچ؟ ذرا پینٹنگ کی اہمیت تو بتائیں۔ یہ سہما ہوا بادشاہ جو تم اس میں دیکھ رہے ہو وہ ہے بادشاہی گھرانے کا 14ویں صدی کا سب سے عظیم حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ شاہی تخت کے بادشاہ بننے کے قابل تھا۔ وہ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بوڑھا ہوتا گیا اور اس کے ساتھ فکر بھی بوڑھی ہوتی گئی۔ ایک وارث پانے کے لیے اس پینٹنگ میں وہ بادشاہ کا بدذات وزیر ہے جس نے ایک بغاوت شروع کی، اس کے تخت کو ہتھیا لیا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اوہو، یہ تو دلچسپ ہے، پر اس کا ہمارے گھرانے کے ساتھ کیا تعلق ہے دادی اماں؟ لگتا ہے بادشاہ ہیرل کا ایک بھائی بھی تھا، شہزادہ ایلن، جو بہت ہی چھوٹی عمر میں محل چھوڑ گیا تھا اور دنیا میں گھوم رہا تھا۔ بادشاہ ہیرل بہت کوشش کی اسے منانے کی کہ وہ واپس آ جائے، پر اسے شاہی زندگی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک پینٹر بننا چاہتا تھا۔ تم اسی نسل کے ہو اور تم ایک شاہی گھرانے کے ہو۔ اوہو، تو شہزادہ ایلن میرے پر دادا ہیں؟ ہاں، اور اس طرح بادشاہ ہیرل پر دادا ہیں۔ یہ پینٹنگ شہزادہ ایلن نے بنائی تھی، جسے ایک شاہی خادم کے ذریعے کی گئی بغاوت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس نے اس پینٹنگ کا نام رکھا تھا عظمت کا تاج، کیونکہ یہ ان آخری پلوں کو بیان کرتا ہے جہاں یہ شاہی تاج کسی قابل انسان کے سر پر نصب ہے۔ سمجھ گئے کرسٹوفر؟ پر اس کہانی کا بہت اثر پڑا۔ اس بادشاہ ہیرل کے ساتھ گہرا ناطہ محسوس ہوا۔ اس رات جب وہ سونے گیا تو اس نے دیوان خان میں سے بہت سی عجیب آواز آتے ہوئے سنائی دی۔ وہ اپنے بستر سے اترا اور معائنہ کرنے لگا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی جب اس نے اس پینٹنگ کو چمکتے ہوئے پایا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے دیکھا کہ تصویر زندہ ہو گئی تھی۔ سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور بوڑھا بادشاہ خوفزدہ تھا۔ تبھی اچانک، تم آخری زندہ وارث ہو ہمارے گھرانے کے، تمہیں ہمیں بچانا ہوگا، ہماری سلطنت کو بچانا ہوگا۔ کیا آپ سچ مچ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں، تم آخری امید ہو، تم ہمیں بچا سکتے ہو، پھر تم واپس اپنی زندگی میں آ سکتے ہو۔ پھر وہ کھنچتا گیا اور تصویر میں اڑتا ہوا اندر چلا گیا اور گھاس پر جا گرا۔ کون ہو تم؟ اور یہ کتنے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کرسٹوفر کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس کے آگے کھڑا تھا اس کا پر دادا۔ یا خدا، کیا یہ آپ میں ہیں؟ میں تاریخ میں پیچھے آ گیا ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم میرے محل میں آؤ اور پھر بات کریں گے۔ پھر کرسٹوفر وہاں گیا اور بولا، میں آپ کا پوترا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں شہزادہ ایلن کا ہوں۔ میں ایک پینٹنگ کے ذریعے آیا ہوں کیونکہ آپ نے فریاد کی تھی کہ میں آپ کی مدد کروں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ کا دشمن آپ کا وزیر ہی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا، وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ آپ سارے وزیروں کو جمع کریں، میں ان میں سے پہچان لوں گا۔ پھر بادشاہ نے کسی مشورے کے لیے وزیروں کو بلایا تو لڑکے نے ان میں سے 4 وزیر بادشاہ کو بتا دیے۔ پھر بادشاہ نے ان کے منہ سے بغاوت کے الفاظ سنے تو یقین آ گیا کہ واقعی میں یہ دشمن ہیں۔ بادشاہ نے انہیں گرفتار کروایا۔ کرسٹوفر نے کہا کہ شکریہ پوتے، اب یہ بتاؤ
کہ بادشاہ کسے بنایا جائے تو کرسٹوفر نے جمہوری حکومت کے طریقے بتائے۔ پھر سب جگہ اعلان کیا گیا کہ سب ووٹ ڈالیں اور بادشاہ منتخب کر لیں، جس میں سب نے ووٹ ڈالے اور بادشاہ منتخب ہوا۔ ایک عورت، اس کو تاج پہنا دیا گیا۔ پھر لڑکا پینٹنگ سے باہر آ گیا۔ کرسٹوفر نے جب ٹائم دیکھا تو 1 ہی منٹ ہوا تھا اس سارے عرصے میں۔ وہ جا کر سو گیا۔ اگلے دن پینٹنگ پر تصویر بدلی ہوئی تھی۔ بادشاہ تاج پہنا رہا تھا اور یہ تھا عظمت کا تاج۔ تو دوستوں، میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔